صورتحال پر بات کرتے ہیں کیونکہ ایل او سی پر صورتحال خاصی حد تک کشیدہ دکھائی دے رہی ہے گزشتہ ایک ہفتے سے، اور اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے آج ایک بیان بھی سامنے آیا ہے. کہہ رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر، ذرا انہیں کی زبانی سنیے. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ there will be consequences of any military adventurism and those consequences will be uncontrollable or unintended. Let's not play with fire here. ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان کی وضاحت، ان کا رد عمل، ان کا ریئیکشن اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ صورتحال واقعی بہت خراب ہے اور بھارت جو ہے وہ کسی بھی قسم کی مس ایڈونچر کی کوشش میں مصروف دکھائی دے رہا ہے پاکستان کے حوالے سے. اور یہ بات صرف ایل او سی تک کی محدود نہیں ہے، کشمیر میں بھی نہتے مظلوم کشمیریوں پر جس طرح کی ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری ہے وہ بھی انتہائی افسوسناک اور انتہائی شرمناک ہے. لیکن صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کی ترجمانی یہ حالات کر رہے ہیں، جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا ریئیکشن ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت خطے میں حالات جو ہے وہ جنگ کی طرف لے کر جا رہا ہے، حالات آنے والے دنوں میں جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ افتخار احمد صاحب، کیا اوپینین ہے آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے پر کہ بھارت جو ہے وہ حالات کو جنگ کی طرف لے کر جا رہا ہے؟ بالکل، میں اس معاملے کو تسلیم کرتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ تو بات جب انہوں نے انیکس کیا تھا کشمیر کو، اس کا جو ڈبیٹ شروع ہوئی تھی، ہم نے تو اس کا بھی محسوس کیا تھا کہ بھارت اس سے بڑھ کر حملہ کرے گا، اور میرا یہ خدشہ ہے کہ وہ ای جے کے پر پہلا اس کا وار ہوگا اور پھر وہ انٹرنیشنل باؤنڈری کی طرف آئے گا، کیونکہ ای جے کے پر اس کا حملہ آسان ہے اور اس پہ انٹرنیشنل جو پوزیشن ہوگی اس کی وہ کچھ اور ہوگی، اور انٹرنیشنل باؤنڈری پر اگر حملہ وہ کرتا ہے تو اس کی پوزیشن کچھ اور ہوگی، اور ہمارے لیے بڑی مشکل ہوگی کہ اگر ای جے کے پر حملہ ہوتا ہے تو ہم کیا پوزیشن لیتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، اور ہم کتنے اپنے وسائل کو اس سارے معاملے میں مقابلے میں لا کے کھڑا کر سکتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوگی. میں اس پہ اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا. آئی ایکسپیکٹ انڈیا ٹو اٹیک اے جے کے ان کمنگ ڈیز. اٹ از اے پاسبلٹی، یو کینٹ رول آؤٹ دس پاسبلٹی. امیر، آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس پر؟ میرا خیال ہے شاید جنگ کی طرف تو نہیں، کیونکہ آپ پچھلے 7 سال سے دیکھ لیں، لائن آف کنٹرول پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ جتنی دفعہ ان پرووکڈ شیلنگ یا جو لائن آف کنٹرول کی وائلیشن کی ہے انڈیا نے، وہ بڑی خطرناک فگر ہے. وہ نمبرز میں بھی اور کیجویلٹیز میں بھی، اور جو پاکستانی یعنی ہماری طرف سے جو پاکستانی کشمیری زخمی ہوئے ہیں، خطرناک اور تشویشناک فگر ہے. تو جب بھی یہ صورتحال ہوتی ہے ہمیں یہ سوال اٹھانا پڑتا ہے کہ کہیں حالات جنگ کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں. نواز شریف صاحب کے زمانے میں آپ کو پچھلے 5 سال میں یاد ہوگا پی ایم ایل این کے تقریباً اسی طرح کی صورتحال تھی لائن آف کنٹرول پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ. اور اس وقت بھی جب اچانک کوئی بڑی کارروائی ہوتی تھی بھارت کی بارڈر سیکورٹی فورس کی طرف سے، تو یہی سوال ہوتا تھا کہ کہیں حالات جنگ کی طرف تو نہیں جا رہے. میرا نہیں خیال کہ حالات جنگ کی طرف جائیں گے. پاکستان نے کوشش کی کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کے جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں ان کو لے کر جائے اور دکھائے جو ہماری سائڈ سے لائن آف کنٹرول کی صورتحال، اور آئی ایس پی آر اور آرمی کی طرف سے کئی دفعہ ان لوگوں کو لے جا کے، اور جو مختلف ایمبیسڈرز پاکستان کے اندر مختلف ملکوں کے ہیں ان کو بھی لے کر جا کے دکھایا گیا ہے. اور وہاں جو زخمی ہیں، جو مویشیوں کو نقصان پہنچا ہے، جو گھروں کو نقصان پہنچتا ہے، یہ سب کچھ انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ آبزرورز کو پاکستان دکھاتا رہا ہے. لیکن انڈیا کی طرف سے یہ حوصلہ، یہ جرت کبھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بھی تو دکھائے نا کہ پاکستان کی طرف سے ان کی طرف کبھی ایسا ہو. اچھا، اب یہ بڑی اس وقت تشویشناک اور صورتحال اس طرح سے ہے کہ اس طرف جو بستے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، جموں کشمیر میں، وہ کشمیری ہیں، وہ ہمارے اپنے ہیں. ہم ان کو نہیں مار سکتے. ہماری فوج کی ایک مجبوری ہے، ایک معذوری ہے. ہم اگر بدلہ لینا بھی چاہیں تو ہم اس طرح سے ان پرووکڈ شیلنگ نہیں کر سکتے ہیں. ہم گولیوں کی بوچھاڑ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ادھر جو مرے گا وہ ہمارا ہے. لیکن بھارتی فوج جو ہے ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اگر مقبوضہ آزاد کشمیر میں یا ورکنگ باؤنڈری کے علاقے میں اگر فائرنگ کریں گے تو وہ کس کو مار رہے ہیں، کیونکہ وہ تو پاکستانی قوم کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. لہٰذا ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ گولیوں کی بوچھاڑ کر رہے ہیں تو کرتے رہے، 20 درجنوں لوگ مر جائیں تو مرتے رہیں. ہم ہینڈی کیپڈ ہیں، ہم نہیں مار سکتے اس طرح سے. لہٰذا یہ تو ایک لاجیکل پوائنٹ ہے پاکستان کے پاس کہ پاکستان نہیں کر سکتا. اب پاکستان جب بھی جواب دیتا ہے تو وہ ان کی چیک پوسٹس کو، ان کے فوجیوں کو، جو بارڈر سیکورٹی فورس ہے انڈیا کی، اس کو اٹیک کرتا ہے. لیکن ہم سویلینز کو اٹیک نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ان کو ماریں گے تو وہ ہمارے لوگ ہیں. تو یہ صورتحال اٹھانی چاہیے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر. یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے.
اور یہ صرف ٹویٹس کے ذریعے سے عمران خان صاحب جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ڈپلومیسی ہے نا، یہ جو ڈپلومیسی کی اب نئی ٹرم آ چکی ہے ڈپلومیسی ٹویٹر کے ذریعے سے، شاید یہ افیکٹو ہوگی. یہ افیکٹو نہیں ہوگی. آپ کو ایکسپوز کرنا ہوگا اور فیکٹس کے ساتھ پوری دنیا کو جا کے بتانا ہوگا کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اور وہاں سے کس طرح شیلنگ ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے. اور اچھا ایک ہاٹ لائن بھی اسٹیبلش ہے دونوں طرف سے. صحیح. اس ہاٹ لائن کا بھی کوئی نہ کوئی ریکارڈ ہوتا ہوگا اور پاکستان اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرتا ہوگا ہمیشہ وہاں پہ، ان کی طرف رجسٹر کرتا ہوگا کہ ادھر سے کچھ کارروائی ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے، پریشر ڈال کے بھارت کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بھارت ایک سوورن اسٹیٹ ہے، ہم سے 3 گنا معیشت اور دفاع کے لحاظ سے وہ طاقتور ملک ہے. جنگ نہیں ہو سکتی ہے اس معاملے کے اوپر، لائن آف کنٹرول کے اوپر، لیکن پاکستان کو ظاہری بات ہے ایک آزاد خود مختار اور جواب پتھر سے تو ضرور دینا ہوگا. جنرل صاحب کیا ہے پس پردہ حقائق؟ ایل او سی کی صورتحال واقعی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ حالات جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ جنگ کی طرف یوں کہہ لیجیے کہ بہت ساری پاسبلٹی ہے کہ انڈیا کشمیر میں، آزاد کشمیر میں یا ناردرن ایریا میں کوئی بڑا ایکشن کرے. اور اس کی وجوہات ایک تو یہ کہ جو چائنا کا اس وقت کشمیر کے ساتھ ہوا ہے اس پہ کچھ شدید پرابلمز ہیں، بالکل ان کے یعنی انڈیا کے پاس میں نہیں ہے. نظر رومی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ حالات جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے جنگ کی طرف تو میرا نہیں خیال کہ جائیں گے. انڈیا بھی کوئی فل سکیل جنگ افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہاں پر جس طرح کے اس وقت حالات ہیں انڈیا میں، چاہے وہ معاشی زبوحالی ہو یا یہ کووڈ-19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن اس کے جو اثرات ہوں، اور مودی کا ایک دوسرا ٹرم میں جو کیے گئے، جو انہوں نے وعدے لوگوں سے کیے تھے وہ بالکل پورے نہیں کر پائے. اس لیے ان کو کسی بھی ایک مطلب حکمران کی طرح ایک ڈائیورژن کی ضرورت ہے تاکہ پبلک کو کسی دوسری طرف لگایا جائے. یہ ایک ایسا کھیل ہے جو وہ پہلے کھیل چکے ہیں. یہ پلوامہ وغیرہ کا جو ہوا تھا معاملہ، اس کے بعد انہوں نے جس طرح سے اس کو فریم کیا اور اپنے ملک میں بتایا تو، اور اسے الیکشن جیتے، تو ان کی ابھی بھی یہی ہتھ کنڈا ہے کہ کسی طرح اس ٹینشن کو اوپر رکھا جائے اور تاکہ لوگ وہ بھول جائیں کہ وہ لوگوں کی معاشی سچویشن کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں اس وقت اتنی زیادہ ان امپلائمنٹ تقریباً پچھلے 10 سال کا بھی ریکارڈ ٹوٹ گیا ہوا ہے. اگر آپ وہاں کی نیوز کو فالو کریں تو اس وقت وہاں پر سخت قسم کا ایک معاشی تنزلی ہے. گروتھ ریٹ کا جو وعدہ تھا مودی کی، جو ایکسپیکٹیشن تھی وہاں لوگوں میں، خصوصاً مڈل کلاسز میں جنہوں نے اس کو ووٹ دیا تھا، وہ مایوس ہوتے جا رہے ہیں. اور ساتھ میں یہ دنگا فساد اور یہ سارا جو وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہے، وہاں پہ ایک سخت قسم کی ٹینشن بھی ہے، معاشی کے علاوہ سماجی ٹینشن بھی ہے. تو اس میں بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا جو پڑوسی جس کو آپ دشمن بنا کر پیش کرتے ہیں، وہاں پر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ لوگوں کی توجہ وہاں پر مرکوز رکھی جائے. اور یہ اس کے لیے پاکستان کو بڑی متانت اور سنجیدگی سے اس پوری چیز کو دیکھنا پڑے گا، جو کہ ابھی ہماری پالیسی بھی ہے، بڑی میجرڈ پالیسی ہے تاکہ یہ سچویشن باہر نہ نکلے. لیکن ظاہری بات ہے ہم کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے، ابینڈن بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک ہمارا رشتہ ہے کشمیریوں کے ساتھ تاریخی بھی، اور اس کو ہم اس کے لیے تو ہمیں کرنا پڑے گا. اور وہ چیز مطلب حالات آپ کو کشیدہ دکھائی دے رہے ہیں لیکن جنگ کی طرف جاتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. جنرل صاحب از اگین ود اس. جنرل صاحب کائنڈلی کنٹینیو ود یور کمنٹس. دیکھیے بات یہ ہے، مودی کے پاس اپنے قوم کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. بالکل جو رومی بات کر رہے تھے وہ بھی درست ہے کہ وہاں پہ جابلیسنس بہت ہے، اکانومی خراب ہے. اسی طرح کشمیر میں پالیسی ناکام ہو گئی ہے، افغانستان میں پالیسی ناکام ہو گئی ہے. پھر کہاں جائیں؟ ابھی ان کا ابھی چائنا نے مسئلہ کھڑا کر دیا ہے. خاموشی ہے، موت کا سکوت ہے، کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے. ان کے آرمی چیف وغیرہ روز بیانات دیا کرتے تھے، اب جو پیر دارے. یہ وہ چیز ہے جو چیلنج ہو رہی ہے وہاں پہ، اور مودی نے اپنا پولیٹیکل پوزیشن بچانے کے لیے کچھ کرنا ہے. انڈیا میں سائیکل یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر جہنم ان کے اوپر توڑ دیں، لیکن اگر پاکستان کے خلاف کوئی تھوڑی سی بھی چیز آپ کر لیں، کامیابی ہو جائے اس میں، تو وہ اپنے سارے دکھ بول کے اس کی خوشیاں منانی شروع کر دیتے ہیں.
मोदी जो है उसने उनकी बेवकूफ अकल, उनकी जो बेवकूफ बनाने का जो जरिया उसके पास है वो उसमें महारत हासिल कर चुका है। और एंटी पाकिस्तान वो काम कोई भी करेगा उसको पॉलिटिकल माइलेज मिलेगी, उसके लोग उसके साथ हो जाएंगे। युवा का और मुसलमान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का खेल है। अब आप देखिए कि उसमें वो क्यों करेगा। पहली बात ये कि पुलवामा का अगर आपके साथ देखें तो पुलवामा में उसने जो बालाकोट की तरफ गया, ये 1971 के बाद पहली दफा हमारी सरहदें किसी ने अबूर की और पूरी दुनिया को उसको हमारे हासिल की। किसी ने दुनिया में उसकी कोई मजम्मत नहीं की, बल्कि पॉम्पियो और दूसरे मुल्कों ने कहा जनाब इंडिया रिटेन द राइट टू रिटेलिएट। तो ये वो सिनारियो है जहां पे वो फिर अगर कोई दहशतगर्दी का वाकया करे और उसके बाद वो चढ़ाई करे कि जी हम इनके दहशतगर्दी के कैंप उड़ाने हैं, तो वो हम उसके लिए बिल्कुल, और दुनिया कहेगी जी आप करें। क्योंकि हमने तो दुनिया के सामने ये जाके चीखी बोला, हमें चाहिए था कि जब अमेरिका गया प्राइम मिनिस्टर पॉम्पियो से पूछता कि आपको क्या सबूत दिखाया था कि आपने कहा इंडिया ने रिटेन द राइट टू रिटेलिएट, क्या चीज थी जो आपने देखी। हमें तो इंडिया ने ये सबूत दिया है जो अखबारों के तराशे हैं। फिर फ्रांस से बात होती है, उन मुल्कों से बात करनी चाहिए थी, उनको कन्फर्ट करना चाहिए था कि जनाब आपने उसकी लेजिटिमेसी बना दी, क्यों ये हमारी प्रोबेबिलिटी का मसला है, ये नहीं किया आपने। नतीजा ये कि वो इशू वहां मौजूद है। अब चीजें वो कर क्या रहे हैं, उनके चीफ ने कहना शुरू किया कि जनाब 14 लॉन्चिंग पैड है पाकिस्तान की साइड से, वो हमने डिस्ट्रॉय करने हैं। जब भी वो एसएससी के ऊपर फायरिंग करते हैं, बहुत हैवी वेपन से गोलीबारी करते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब हमने लॉन्चिंग पैड एंगेज किए। लॉन्चिंग पैड तो है कोई नहीं, हम तो कहते हैं यूनाइटेड नेशन देखे, लेकिन ये उनका बहाना दिस हाउ दे आर बिल्डिंग द नैरेटिव। दूसरा उन्होंने ये काम किया कि अभी चंद दिन पहले एक कार उड़ा दी, कार जिसमें एक्सप्लोसिव लगे हुए थे, टेररिज्म इधर करवाया जा रहा है। तीसरा काम उन्होंने ये किया कि वो अटैक के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, 2 क्वाडकॉप्टर हमने उनके गिराए हैं। तो आपके डिफेंसेस में वीकनेस ढूंढ रहे थे कि पूरे डिफेंसेस की तस्वीरें ली जाए, पता किया जाए।